اور یہ بہار پوری امت مسلمہ کے لیے آئی، یہ ہمارے لیے یہ بہار آئی ہے۔ لیکن ہر سال الحمدللہ لوگ بڑے پیار محبت اور احترام کے ساتھ یہ دن مناتے ہیں، لیکن آج اس حوالے سے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلتے ہیں یا نہیں چلتے؟ کیا ہم ایمانداری کا دامن تھامے رکھتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اور جو بھی چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں ان پر ان و من عمل کرتے ہیں؟ ہمیں اگر اپنی زندگیوں کو ہم ان کے بتائے ہوئے اصولوں پہ ڈھال لیں تو اللہ پہ یقین کر لیں کہ یہ دنیا ہمارے لیے ایک اعلیٰ مقام بن جائے، اور یہ جو فرانس میں جو واقعہ ہوا کسی کی جرأت نہ پڑے ایسی غلیظ حرکت کرنے کی، لیکن جس نے بھی حرکت کی وہ اپنے انجام کو پہنچا، اور ہم تمام اس چیز کو مذمت بھی اس کی کرتے ہیں، کنڈیم بھی کرتے ہیں، اور حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ ان کی جو اشیاء ہیں یا چیزیں ہیں اس کا بائیکاٹ کرنا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی ختم کیے جائیں اور اپنے سفیر کو واپس بلایا جائے۔ حکومت تو کرے گی، کم از کم آج سے ہمیں خود کوئی بھی فرانسیسی چیز خریدنی نہیں چاہیے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں کوئی بھی غیر ملکی چیز نہ خریدیں، اپنی چیزوں کو فروغ دیں، اپنی چیزیں خریدیں۔ اور آج کے دن کیونکہ یہ سیرت کمیٹی جو ہے یہ تمام تاجر حضرات پر، زیادہ میں نے دیکھا ہے تاجر حضرات پر مبنی ہے، تو میری ان سے بھی یہ التجا ہوگی اس خوبصورت دن کے حوالے سے کہ مہربانی کر کے جو قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں اس میں جتنا حصہ آپ اپنی طرف سے ڈال سکتے ہیں، جتنا بھی اس کے اندر آپ کمی لا سکتے ہیں، غیر مشروط طور پر کسی کے بتائے یہ نہ کہیں کہ جی وہ ڈپٹی کمشنر آئے گا یا اے سی صاحب آئے گی یا کوئی افسر آئے گا تو وہ ہمیں کہے گا، تو ہم نہیں، اپنے طور پہ اللہ کی خوشنودی کے لیے رسول پاک کے آج کے دن کے واسطے آپ ان چیزوں کو اس حد پر رکھیں کہ لوگوں کی پہنچ میں رہیں، اور منافع ضرور لیں لیکن اتنا لیں کہ جو جائز منافع ہو، تاکہ غریب آدمی جو اس مہنگائی کے اندر پسا ہوا ہے اس کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملے، اور جب اسے ریلیف ملے گا تو یہ اس کا ثواب اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو پہنچے گا۔ پاکستان کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی لوگ قیمتیں چڑھا دیتے ہیں، قیمتوں کے اندر بجائے کمی لانے کے اس کے اندر اور زیادتی آ جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، سب نے جانا ہے، کوئی شخص یہاں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ آگے جو آپ دینا ہے ہم نے اگلی کام کے لیے، اگلے وقت کے لیے آپ تیاری کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کے اندر اصلاح لانی چاہیے، اپنے اولاد کو کی پرورش کو صحیح بنانا چاہیے، اور ان کو اصولوں پہ کاربند کرنے کے لیے ہمیں پوری تگ و دو کرنی چاہیے۔ میں آپ سب کا سیرت کمیٹی کا تہہ دل سے مشکور ہوں، لیکن ایک بات جو میں یہاں کہوں گا کہ یہ آپ مجھے وہ کارڈ دکھایا نا جس پہ آپ نے کوئی وہ بڑا سا ایک آپ نے جو صبح ملیا مرکزی سیرت کمیٹی رجسٹرڈ نے، مرکزی سیرت کمیٹی اٹک نے سال بھی حسب روایت سالانہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات عقیدت، احترام اور مذہبی جوش اور خروش اور شان شان طریقے سے منانے کا اہتمام کیا۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان جلوس کے افتتاح میجر طاہر صادق صاحب ایم این اے اٹک اور عزت مآب
جناب علی عنان قمر صاحب ڈپٹی کمشنر اٹک اور عزت مآب جناب سید خالد ہمدانی صاحب DPO اٹک فرمائیں گے۔ جلوس کی قیادت مختلف۔ اب بات یہ ہے کہ کدھر ہیں ڈپٹی کمشنر صاحب؟ جہاں تک DPO کا تعلق ہے، انہوں نے مجھے خود بتایا کہ جی آج میرا کوئی ان کی فوتیدگی ہوئی ہے تو میں بی بی کو بھیج رہا ہوں، تو میں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں، لیکن یہ عنان قمر صاحب اگر آپ نے ان کو یہ دعوت دی اور انہیں دعوت قبول کی، وہ اٹک کے ڈپٹی کمشنر ہیں، اٹک کے ملازم ہیں، ان کو یہاں بیٹھے ہونا چاہیے تھا۔ اگر ان کو میجر طاہر صادق صاحب خوف تھا تو مجھے بتا دیتے، میں کہتا یار میں نہیں آتا، اس کو آنے دو۔ آج تو میں وہ ہوتا تو میں باتیں کرتا کہ یہاں اب یہ سن لیں آپ حضرات، میں نے یہ طے کیا ہے 1 ماہ کے اندر اگر یہاں سے رشوت کا بازار ختم نہیں ہوتا تو آپ سب میرے ساتھ نکلیں گے باہر اور ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے، اور ہم یہ بتائیں گے میں نے ایک لگڑ وہ جو ہے EDO ہیلتھ اس کے خلاف ثبوت لگا کر بھیجے ہیں، اور ادھر ایک نمائندہ کہتا ہے جی اس کو ایک موقع دیا جائے اور لوٹنے کے لیے۔ تمام ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر، ہیلتھ ورکر، وہ جو آپ کے نیچے PN، اس کے ڈرائیور، وہ اپنے ڈرائیور سے اس کی پروموشن کے پیسے مانگتا ہے۔ جب تک ہمارے اندر دم میں دم ہے ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ حکومت اپنی جگہ، اور یہ تبدیلی حکومت کا یہ پہلا نعرہ تھا کہ ہم کرپشن کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ تو اس کے لیے میں آپ کی حمایت ہمیں چاہیے ہوگی کہ ہم مل کر اس کے خلاف، اس یہ جو کینسر بنا ہوا ہے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اور انشاءاللہ اور پبلک میں بڑا زور ہوتا ہے، اور اٹک کے عوام کو یہ بھی میں بتاؤں، پیرا دے پار پایا کرو، یہ اٹک کے عوام نہیں ڈالتے، یہ بھی مجھے پتا ہے، کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ تو اس لیے مہربانی کریں، آپ بھی ایک ہم نے ایک جنگ لڑنی ہے۔ ایک تو مہنگائی پہ میں خود بازاروں کو وزٹ کرتا ہوں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں تمام تاجروں سے، یہ بھی تاجر کھڑے ہیں منڈی کے، اپنا اکرم صاحب، ان کو بھی میں نے کہا ہے کہ جی کل رات کو میں نے کہا ان کو یہ سامنے، میں نے کہا ریٹ کو کم کریں، اگر آپ 4% یا 6% ہے 2% لیں، آپ دیکھیں اللہ کتنی برکت ڈالتا ہے۔ آپ اس کی رحمتوں سے مایوس ہو رہے ہیں، وہ ایک دروازہ بند کر دیتا 1000 دروازے کھول دیتا ہے۔ اپنی عاقبت کی تیاری کریں۔ اسی طرح میری اپیل ہے تمام جتنے بھی دکاندار بھائی ہیں، ہم ریڈیو والوں کو پکڑتے ہیں، ان بیچاروں کو کیا اوپر سے جو کچھ لے کے آئے گا ان کا بھی ہم نے کہا ہے کہ ان کا بھی طے کرے کہ کتنا پرسنٹیج ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں ایک تو اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اپنے اندر تبدیلی لانی ہے، اپنے معاملات، اپنی اولاد کے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، اور دوسرا ہم نے مہنگائی اور کرپشن کے خلاف مل کر لڑنا ہے۔ آپ کا تعاون ہمیں چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے؟ مہربانی۔